وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا قال فإني إذا صائم ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكلا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے تو فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تو پھر میں روزے سے ہوں. چند دنوں کے بعد پھر تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کہیں سے ہدیے میں حلوہ آیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا دکھاؤ. میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا. چنانچہ نبی علیہ السلام نے اسے تناول فرما لیا. فائدہ: ذیل کی حدیثوں کا مضمون بھی یہی ہے. نمبر 1، امام احمد اور ابو داود وغیرہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کرے اس کا روزہ نہیں ہوا. نمبر 2، امام دارقطنی نے حضرت میمونہ بنت سعد سے یہ روایت نقل کی ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص رات کو روزے کی نیت کر لے اسے روزہ رکھ لینا چاہیے، اور جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ اس نے رات کو نیت نہ کی ہو تو وہ روزہ نہ رکھے. نمبر 3، امام نسائی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی متن والی حدیث میں یہ اضافہ بھی نقل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نفلی روزہ رکھنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اپنے مال سے صدقہ نکالتا ہے، سو اگر چاہے تو اپنے ارادے کو پورا کر لے اور اگر چاہے تو اسے روک لے. نمبر 4، امام دارقطنی اور بیہقی وغیرہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ بعض اوقات نبی علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے جاتے تو ان سے پوچھتے کہ کھانے کے لیے کچھ ہے. اگر وہ کہتے کہ کچھ نہیں ہے تو نبی علیہ السلام فرما دیتے کہ پھر میں روزے سے ہوں. تشریح: زیر تذکرہ احادیث میں روزے کی مناسبت سے 2 اہم مسئلے بیان کیے گئے ہیں. ان میں سے ایک مسئلہ نیت کا ہے اور دوسرا مسئلہ نفلی روزے کی قضا کا ہے. جہاں تک نیت کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں یہ بات واضح ہے کہ عوام میں روزہ رکھنے کی نیت کے یہ الفاظ مشہور ہیں: وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. یہ الفاظ عوام کی سہولت کے لیے وضع کیے گئے ہیں. نبی علیہ السلام کے کسی فرمان سے ان کا ثبوت نہیں ملتا، اور یوں بھی نیت دل کا فعل ہوتا ہے، زبان کا نہیں. اس لیے اگر کوئی شخص اپنے دل میں روزہ رکھنے کا ارادہ کر لے تو اس کا یہ ارادہ ہی اس کی نیت ہے اور اس کے لیے روزہ رکھنا صحیح ہے. اب سوال یہ ہے کہ روزے کی نیت کس وقت کرنی چاہیے. یہ سوال اس بنا پر بھی اہمیت رکھتا ہے کہ نماز کی نیت صف میں کھڑے ہو کر کی جاتی ہے، زکوٰۃ کی نیت اس کا پیسہ نکالتے وقت کی جاتی ہے، اور حج کی نیت احرام باندھتے وقت کی جاتی ہے. تو روزے کی نیت کس وقت کرنی چاہیے؟ سو اس سلسلے میں فقہا کی 2 رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ روزے کے لیے رات ہی کے کسی حصے میں طلوع فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے. اگر طلوع فجر کے بعد نیت کی جائے تو اس نیت کا اعتبار ہوگا اور نہ ہی اس کا روزہ معتبر ہوگا، خواہ وہ روزہ فرض ہو یا کوئی نفلی روزہ. ان حضرات نے فائدے کی پہلی دونوں حدیثوں سے استدلال کیا ہے. دوسری رائے جس پر فقہا کی ایک بڑی جماعت متفق ہے یہ ہے کہ نیت کے حوالے سے فرائض اور نوافل میں فرق ہے. چنانچہ فرض روزوں کے لیے انسان پر رات سے نیت کرنا ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ طلوع صبح صادق کے وقت روزے کی نیت کر لیتے ہیں، اور نفلی روزوں میں رات سے نیت کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص دن میں بھی زوال سے پہلے پہلے روزے کی نیت کر لیتا ہے بشرطے کہ اس نے طلوع صبح صادق کے بعد سے لے کر اب تک کچھ کھایا پیا نہ ہو تو اس کی یہ نیت معتبر ہوگی اور اس کا روزہ بھی معتبر ہوگا.
ان حضرات نے متن کی پہلی اور فائدے کی آخری حدیث سے استدلال کیا ہے، کیونکہ اگر نفلی روزوں میں رات سے نیت کرنا ضروری ہوتا تو نبی علیہ السلام ازواج مطہرات سے کچھ کھانے کے لیے طلب نہ فرماتے اور پھر اس وقت روزہ نہ رکھتے۔ ظاہر ہے کہ یہ واقعہ ماہ رمضان کے فرض روزوں میں تو پیش نہیں آ سکتا، اس لیے ثابت ہو گیا کہ نفلی روزوں میں رات سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، اور جن احادیث میں اسے ضروری قرار دیا گیا ہے ان کا تعلق فرض روزوں کے ساتھ ہے۔ رہی یہ بات کہ اگر کوئی شخص نفلی روزہ رکھے، بعد میں اسے کسی وجہ سے روزہ توڑنا پڑ جائے تو کیا اس پر اس روزے کی قضا واجب ہوگی یا نہیں؟ اس مسئلے میں بھی فقہا کی دو رائے ہیں۔ ایک گروہ کی رائے تو یہ ہے کہ نفلی روزہ شروع کرنے کے بعد لازم نہیں ہوتا، لہذا اسے توڑنے کے بعد اس کی قضا بھی واجب نہیں ہوگی۔ ان حضرات نے فائدے کی تیسری حدیث سے استدلال کیا ہے، جس میں نفلی روزے کو نفلی صدقہ و خیرات کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اس تشبیہ کا مقصد یہی ہے کہ جس طرح کوئی شخص صدقہ کرنے کے لیے اپنے مال میں سے کچھ پیسے نکالے، پھر اسے کوئی کام یاد آ جائے اور وہ مال اپنی جیب میں دوبارہ رکھ لے تو اس پر اسے کوئی تانا نہیں دیا جا سکتا اور اس پر وہ رقم صدقہ کرنا لازم نہیں ہو جاتا، یہی حال نفلی روزے کا ہے کہ وہ بھی انسان پر لازم نہیں ہوتا۔ جبکہ دوسرے گروہ کی رائے یہ ہے کہ نفلی روزہ رکھنے والے کے لیے بلا عذر روزہ توڑنا جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص نفلی روزہ رکھ کر اسے توڑ دے تو اس پر اس کی قضا لازم ہوگی۔ ان حضرات نے امام بہقی اور امام دارقطنی کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں نبی علیہ السلام نے نفلی روزہ توڑنے پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا وَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ، اور اس کی جگہ ایک دن کا روزہ رکھ کر اس کی قضا کر لینا۔ اس دوسری رائے کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ قرآن کریم نے اہل ایمان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیتے ہوئے اس بات کی تاکید فرمائی ہے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ جب کوئی شخص نفلی روزہ رکھ کر اسے توڑتا ہے تو گویا اس عمل کو باطل کرتا ہے، اور قرآن کریم نے اپنے اعمال کو باطل کرنے سے روکا ہے، لہذا نفلی روزہ رکھ کر اسے توڑا نہ جائے، اور اگر توڑنا پڑ جائے تو اوپر کی حدیث کی روشنی میں اس کی قضا کر لی جائے۔ احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے۔